کے مراتب علمی کو سمجھنے کی طالب علمانہ کوشش بھی کر سکتے ہیں، اس حد تک کہ ہم ان کے کلمات کو کچھ سمجھ سکیں، ان کو واجب الطاعت سمجھیں تو کیسا سمجھیں۔ علی کو واجب الطاعت جو نہ سمجھے، اور وہ بھی واجب الطاعت جبری نہیں، اختیاری نہیں، حبی۔ بس ایک فقرہ کہوں گا، سب چاہنے والے ہیں، گریہ کرنے کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے کسی خاص تمہید کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اس امام کو، اس امام کی اطاعت کو کون ہے جو جبر سیاسی قرار دے؟ جو امام اپنے قاتل کے لیے یہ کہے کہ بیٹا جیسا شربت مجھے دیا ہے ایسا ہی شربت میرے قاتل کو بھی دو۔ دیکھتے نہیں ہو پیاسا ہے، تمہارے ہاتھوں میں لرز رہا ہے، خائف ہے، سہما ہوا ہے، دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہیں، اسے بھی پلاؤ اور یہی شربت پلاؤ جو مجھے پلایا ہے۔ یہ امام، اس امام کی اطاعت از راہ حب واجب ہے ہم پر۔ یہی امام وہ امام ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے منصوب کرے ہدایت خلق کے لیے۔ بس آج شب ضربت مولا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات میں ہے کہ اس سال، جس سال آپ کی شہادت ہوئی، 47 ہجری میں امیر المومنین پہلی ہی رمضان المبارک سے کچھ بے چین سے رہا کرتے تھے۔ 15 سے آپ کی بے چینی بڑھی۔ یہ بے چینی لقائے رب کے اشتیاق میں تھی۔ شب شہادت جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا بابا بہت مضطر ہیں، بار بار زیر آسمان آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ علی زمان کو پہچانتے ہیں، علی مکان کو پہچانتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا یہ روایتیں ہمیشہ سنی ہیں نا؟ یہ روایتیں ہمیشہ سنی ہیں؟ کبھی سوچ سکتے ہیں اس جملے کا مطلب وہ کتنا عظیم عالم ہوگا اور اس کی معرفت کا درجہ کیا ہوگا جو شب کو دیکھ کر پہچان لے کہ اسی شب کا وعدہ کیا گیا ہے؟ توجہ ہے، توجہ ہے، اس ایک چھوٹے سے جملے میں کیا قیامت ہے۔ آنے والی شب، ظاہر ہے کہ ہر شب آنے والی شب ہوتی ہے، گزری ہوئی شب کبھی پلٹ کے واپس نہیں آتی۔ یہ آنے والی شب، امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اسی شب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بالکل یہ زمان کی مثال ہے اور مکان کی مثال۔ جب آپ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو ایک میدان سے گزرے اور گزرتے گزرتے گھوڑے کو روک لیا اور گھوڑے سے بے تابانہ زمین پر اتر پڑے، جیسے راوی کہتا ہے کہ جیسے کود گئے ہوں گھوڑے سے، اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، مٹھی میں اٹھا کے خاک کو سونگھا اور اس کے بعد کہا ہاں ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ علی، یہ علی، یہ سب اکثر سنتے ہیں نا، یہ علی ہیں۔ کیا علم ہے، کیا معرفت ہے، ذرے ذرے کو پہچانتے ہیں علی، لمحے لمحے کو پہچانتے ہیں علی۔ کربلا سے گزر رہے تھے، کربلا سے گزر رہے تھے تو مٹھی میں خاک لی، سونگھا اور کہا یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ اور جب خود آپ کی شب شہادت آئی کہا یہی رات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بس اب وقت بالکل نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، بس
تبرکاً 2 جملے اور عرض کر دوں. یہ میری مجبوری ہے، وقت کی مجبوری ہے، ان تاریخوں کی مجبوری ہے کہ اس سے زیادہ بیان کو وسعت نہیں دی جا سکتی. شب شہادت علی شب بھر آسمان کو دیکھتے رہے، کہتے رہے اسی شب کا وعدہ کیا گیا ہے. سحر ہو گئی، مسجد کے لیے نکلنا چاہتے تھے. جناب ام کلثوم نے کہا بابا آج بہتر ہے آپ نہ جائیں. اپنے نائب کو بھیجنے کا، نہیں بیٹی مجھے جانا ہے. جب بیت الشرف سے نکلنے لگے تو گھر میں مرغابیاں اور بتیں پلی ہوئی تھیں. مرغابیوں نے، بتوں نے آپ کے دامن کو تھام لیا اپنی منقاروں سے. جناب امیر نے اس وقت نکلتے نکلتے فرمایا بیٹی اگر ان کا خیال رکھ سکنا تو انہیں رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا. اللہ اکبر. پرندوں کا، حیوانوں کا، ذرے ذرے کا لحاظ رکھنے والا علی. بیت الشرف سے آئے، مسجد میں، صحن مسجد میں ایک ایک کو بیدار کیا. مجھے نہیں معلوم، یہ روایتیں اتنی تفصیل سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں. کیا ہر سحر آپ کا یہی دستور تھا؟ ہر شب آپ اسی طرح کرتے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ سحر ایسی تھی کہ آپ خود تشریف لائے اور مسجد میں جتنے سو رہے تھے انہیں جگایا. مؤذن کوئی اور تھا، آج علی نے خود اذان دی. اذان دینے کے بعد محراب مسجد میں تشریف لائے، اور روایتوں میں ہے کہ جب سوتے ہوں کو جگا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص منہ کے بھل پڑا سو رہا ہے. وہ سو نہیں رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا کہ سو رہا ہے. آپ نے ایک مرتبہ اسے اٹھایا، کہا اٹھ مجھے معلوم ہے تیرے دامن میں کیا چھپا ہوا ہے. محراب میں تشریف لے گئے، نماز نافلہ صبح پڑھنا شروع کی. بعض روایتوں میں ہے نافلہ صبح، بعض روایتوں میں جب آپ نے فریضہ صبح شروع کیا، جماعت کھڑی ہو گئی، صف بستہ مومنین ہیں، علی نماز پڑھا رہے ہیں. پہلی رکعت تمام ہوئی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا جب وہ قیامت ٹوٹی ہے کہ بین زمین و آسمان جبرائیل نے ندا دی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے. الان قد قتل امیر المؤمنین واللہ لقد ہدمت ارکان الہدا. ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے. ایک قیامت برپا ہوئی. بس اذان ہونے والی ہے مغرب کی. میں اس سے زیادہ بیان کو طول نہیں دے سکتا. آپ سب گریہ کریں گے، ماتم کریں گے. ممکن ہوگا تو بعد نماز بھی ماتم کیجئے گا. یہ چند شبیں ماتم کی ہیں، نوحے کی ہیں. مجھے یہ فقرہ کہہ لینے دیجئے. جبرائیل ابھی نوحہ پڑھ رہے ہیں، اہل بیت تک آواز پہنچ گئی. مسجد میں ایک شور ہے، ایک گریہ بلند ہے، سب رو رہے ہیں. مگر علی کو کس چیز کی فکر ہے؟ امام حسن جب تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ بابا خون میں تڑپ رہے ہیں اور مٹھی مٹھی خاک لے کر اس زخم میں بھر رہے ہیں جو آپ کے سر مبارک پہ زخم لگا ہے. اور اس کے بعد اس کیفیت میں جب امام حسن قریب آئے ہیں تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جوانان عزیز، بزرگان محترم، عزاداران گرامی، سر امام امیر المومنین شگافتہ ہے، لہو بہہ رہا ہے. آپ کی ریش مبارک لہو سے تر ہے، بے چین ہیں، مضطر ہیں، زمین سے خاک اٹھا اٹھا کے زخم میں بھر رہے ہیں. لیکن اپنے بیٹے امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا پہلے نماز مکمل کرا دو، نماز مکمل کرا دو. بس میں یہ جملہ اکثر کہتا رہا ہوں، آقا حسین آپ پر ہزاروں سلام، آپ پر ہزاروں سلام. ہم آپ کی شہادت پر ہمیشہ گریہ کرتے ہیں. آپ کا سر مبارک سجدے کے عالم میں
قطع کیا گیا، مگر آقا دست ادب جوڑ کے یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، امام حسن کا یہ امتحان بھی کچھ کم امتحان نہیں ہے۔ اپنا گلا کٹا دینا زیر تلوار زیر خنجر سجدے کے عالم میں شاید آسان ہو، آپ اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن باپ تڑپ رہا ہو اور کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس حقیر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے گریے کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ معبود ہمارے مراتب علمی اور مراتب عرفانی میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو معرفت مولا علی علیہ السلام سے بہرمند فرما۔ پروردگار ان عزاداران امام امیر المومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود ہم سب کو اہل طاعت و اہل ولایت قرار دے۔